السلام علیکم۔ ایس جی گرامر اسکول، جماعت ہفتم، مضمون اردو، سبق نمبر 8، عنوان نظم تندرستی۔ بچوں صفحہ نمبر 74 کھولیے، نظم کی بلند خوانی کیجیے اور ایک صفحہ خوش خطی کیجیے۔ ہے مرد اب وہی کہ جنہوں کا ہے فن درست، حرمت انہوں کے واسطے جن کا چلن درست۔ رہتا نہیں کسی کا سدا مال دھن درست، دولت رہی کسی کی نہ باغ چمن درست۔ یہاں پر اس بند کے اندر جو ہے وہ شاعر فرما رہے ہیں کہ مرد وہی عزت حاصل کر پاتے ہیں جن کے کام جو ہے وہ درست ہوتے ہیں، جن کا طور طریقہ صحیح ہوتا ہے۔ اور عزت، حرمت کہتے ہیں عزت کو، یعنی حرمت انہی کی یا انہی کے جو ہے وہ عزت ہوتی ہے جن کا چلن، یعنی جن کے طور طریقے صحیح ہوتے ہیں۔ کسی کا مال جو ہے وہ سدا نہیں رہتا اور نہ ہی جو ہے دولت کسی کے ساتھ جاتی ہے۔ جو کچھ رہتا ہے صرف وہ اس کی صحت ہے، یعنی آپ کی صحت ہے تو آپ صحت کے بل پر محنت کرتے ہیں اور اس محنت کی وجہ سے ہی آپ کی عزت ہوتی ہے۔ جتنے سخن ہیں سب میں یہی ہے سخن درست۔ سخن کہتے ہیں انداز کو، سخن کہتے ہیں بات یا کلام، یعنی وہ طریقہ جس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر کہیں جتنی بھی باتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ یہی بات درست ہے، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست، یعنی اللہ عزت کے ساتھ تندرستی عطا فرمائے۔ عاجز ہو یا حقیر ہو پر تندرست ہو۔ عاجز سے مراد یہاں پہ عاجزی و انکساری کے ساتھ، یا حقیر یا کمتر یعنی کم درجے کا ہو انسان لیکن تندرست ہونا چاہیے۔ بے زر ہو یا امیر ہو پر تندرست ہو۔ بے زر کہتے ہیں جس کے پاس دولت نہ ہو، اور امیر یعنی جو بہت امیر ترین جس کے پاس دولت ہو۔ چاہے انسان فقیر ہو یا امیر ہو، اس کے پاس دولت ہو یا نہ ہو لیکن صحت ہونی چاہیے۔ قیدی ہو یا اسیر ہو پر تندرست ہو۔ چاہے آپ قید میں ہوں یا آزاد ہوں، دونوں صورتوں میں آپ کو صحت آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ مفلس ہو یا فقیر ہو پر تندرست ہو، یعنی چاہے آپ غریب ہوں یا فقیر ہوں، مانگنے والے ہوں یا جس بھی حالت میں ہوں، بس آپ کے پاس صحت اور تندرستی ہونی چاہیے۔ جتنے سخن ہیں سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست، یعنی تمام باتوں میں یہی بات صحیح ہے کہ اللہ عزت کے ساتھ ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جو گھر میں اپنے میری یو حشمت پناہی ہے۔ میری سے مراد یہاں پر سرداری یا جاہ و جلال یا حاکمیت ہے، اور حشمت پناہی کا مطلب ہے شان و شوکت، یعنی اپنے گھر میں جو ہماری حکومت ہوتی ہے، ہم اپنے گھر میں جو انتظام چلاتے ہیں وہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ آپ کی صحت کے بل پر ہوتا ہے۔ ایک بیمار انسان گھر کا انتظام نہیں چلا سکتا۔ ایک تندرست انسان جو اچھی صحت والا ہوگا، جس کا جسم اور ذہن دونوں تندرست ہوں، وہی اپنے گھر کا انتظام صحیح طریقے سے چلا سکتا ہے۔ بن تندرستی سب وہ خرابی تباہی ہے، یعنی بغیر تندرستی کے آپ کے گھر میں تباہی ہے، آپ کا گھر کا انتظام صحیح نہیں چل سکتا۔ ایک بیمار انسان اگر گھر کا سربراہ بیمار پڑ جائے تو اس گھر کا انتظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یہ تندرستی یارو بڑی بادشاہی ہے، یعنی یہ جو صحت ہے یہ بہت بڑی جو ہے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بادشاہت آپ کو ملی ہوئی ہے کہ صحت کے بل پر آپ اپنے گھر کا انتظام، باہر کا انتظام، ہر طرح سے جو ہے وہ لوگوں پر حکومت کر سکتے ہو۔ سچ پوچھیو تو عین یہ فضل الہی ہے، یعنی کوئی بھی یہ پوچھے تو سچ میں یہ کہا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک عنایت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اگر کوئی صحت اور تندرستی کے ساتھ زندگی جی رہا ہے تو صحت اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بڑا فضل ہے کہ وہ صحت اور تندرستی کے ساتھ جی رہا ہے۔ جتنے سخن ہیں سب میں یہی ہے سخن درست، یعنی جتنی بھی باتیں ہیں اس میں صرف یہی ایک بات درست ہے کہ اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست، یعنی اللہ عزت اور آبرو کے ساتھ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ادنا ہو یا غریب، تونگر ہو یا فقیر۔
ادنس کہتے ہیں نچلے طبقے کا، یعنی غریب ہو، نچلے طبقے کا ہو۔ تونگر کہتے ہیں دولت مند یا امیر کو، یعنی امیر ہو یا فقیر، یا بادشاہ شہر کا یا ملک کا وزیر، یا شہر کا بادشاہ ہو یا کسی ملک کا وزیر ہو، ہے سب کو تندرستی و حرمت ہی دل پذیر، یعنی چاہے غریب انسان ہو یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا وزیر ہو، سب کو جو ہے صحت اور تندرستی اور عزت ہی پسند ہوتی ہیں، سب کے دل کو یہی اچھا لگتا ہے، ہر چیز خوشگوار اور اچھی لگتی ہے اگر آپ صحت اور تندرستی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ جی رہے ہو۔ جو تو نے اب کہا سو یہی سچ ہے اے نذیر، یعنی شاعر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جو شاعر کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، جتنے سخن ہیں سب میں یہی ہے سخن درست، یعنی جتنی باتیں ہیں ان میں صرف یہی ایک بات درست ہے، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست، یعنی اللہ تعالیٰ سب کو عزت اور آبرو کے ساتھ صحت تندرستی عطا فرمائے۔ درج ذیل الفاظ کے معنی کاپی میں تحریر کیجیے۔ حرمت عزت، چلن طور طریقہ انداز، دھن دولت، چمن باغ، سخن بات یا کلام، بیزر غریب، اسیر قیدی، میری سرداری، حشمت پناہی شان و شوکت، تونگر دولت مند یا امیر، دل پذیر جو دل کو اچھا لگے۔ سرگرمیاں سوال جواب۔ سوال نمبر 1، پہلے بند میں شاعر نے تندرستی کی اہمیت کو کس طرح اجاگر کیا ہے، وضاحت کیجیے۔ جواب، نظم کے پہلے بند میں شاعر نے تندرستی کی اہمیت کو انسانی زندگی میں واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ جو مرد محنتی ہوتے ہیں ان کی عزت ان کے کام سے ہوتی ہے، اور محنت سے کام وہی کر سکتے ہیں جو تندرست و توانا ہوتے ہیں۔ صحت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، دنیاوی دولت سدا نہیں رہتی، لیکن دنیا میں جتنی بھی باتیں ہیں ان میں سب سے بہترین جملہ یہی ہے کہ اللہ عزت و آبرو کے ساتھ تندرست رکھے۔ سوال نمبر 2، تندرستی ہر انسان کے لیے کیوں ضروری ہے، مثالوں سے واضح کیجیے۔ جواب، تندرستی ہر عمر کے مرد اور عورت، بوڑھے اور بچے سب کے لیے ضروری ہے۔ بچے تندرست رہتے ہیں تو ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما اچھی ہوتی ہے۔ جوان اور بوڑھے ورزش کے ذریعے خود کو تندرست رکھ کر مختلف بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، اور عورتیں تندرست رہتی ہیں تو وہ گھر کے ماحول کو بہتر بناتی ہیں۔ سوال نمبر 3، انسان کے پاس بے پناہ دولت ہے مگر تندرستی نہیں ہے تو پھر یہ دولت کیسے بیکار ہو جاتی ہے، وضاحت کیجیے۔ جواب، ایک انسان کے پاس بے پناہ دولت ہے مگر وہ مستقل بیمار رہتا ہے اور علاج سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو ایسی دولت کسی کام کی نہیں جو آپ کو صحت نہ دلا سکے اور آپ زندگی کی رونق کو حاصل نہ کر سکیں۔ کتاب کا کام، صفحہ نمبر 76 میں سوال نمبر 2 اور 3 کاپی میں مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 77 میں سوال نمبر 5 کا جواب کاپی میں کم از کم 2 پیراگراف میں تحریر کیجیے۔ قواعد کا کام، صفحہ نمبر 76 میں سوال نمبر 4 کاپی میں قواعد کے حصے میں مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 77 میں سوال نمبر 6 انشاء پردازی کاپی میں قواعد کے حصے میں مکمل کیجیے۔ بچوں، ہمارا آج کا عنوان یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔